بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے لیکچر کے اندر رمضان کے مسائل کے بیچ آنے والی آیت دعا کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی تھی کہ کس طریقے سے روزے کی آیات کے درمیان اس دعا کی آیت کی اہمیت ہے، یا کیوں اس دعا کی آیت کو یہاں رکھا گیا ہے اور رمضان کا دعا سے کیا تعلق ہے. اس سلسلے کے اندر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو. کل نہیں استعمال کیا گیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فَإِنِّي قریب، تو میں بہت قریب ہوں. دوسری بات جو غور کرنے کی ہے کہ عربی کے اندر ایک لفظ ہے کہ اسمعو، سنتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ سننا نہیں استعمال کیا بلکہ اجابت کا لفظ استعمال کیا. اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا نہیں ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، ہے نا، اس کو قبول کرتا ہوں کا ترجمہ کرتے ہیں. بہت بہترین اس کا ترجمہ اپن کر سکتے ہیں کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار پر میں رسپانس دیتا ہوں اس وقت جب وہ پکارتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اب بندوں کو کیا چاہیے کہ جب اللہ اتنا قریب ہے، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، سننے پر رسپانس دیتا ہے اور پورا مانگ کو پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہے، تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس مجھی سے مانگیں، بس مجھی سے اپنی دعا کو قبول کرنے کی امید رکھیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور صرف مجھے پر ایمان لائیں، صرف مجھے ہی اس لائق مانیں کہ جو دعا کرنے کے اہل ہے، جس سے مانگا جا سکتا ہو. مانگنا کس سے چاہیے؟ دو شرطیں ہیں مانگنے والی. ایک تو یہ کہ وہ ہماری دعا سن سکتا ہو، دوسری بات یہ کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہو، ہم کو اتنا چاہتا ہو، ہم پر اتنا مشفق و مہربان ہو کہ وہ ہماری مانگ کو پوری کرنا چاہتا ہو. اور تیسری بات جو ان دونوں سے بڑھ کر ہے کہ مانگا اس ہستی سے جائے کہ جو ہماری ڈیمانڈ کو، ہمارے مطالبے کو، ہماری دعا کو، ہماری حاجت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس کی ملکیت میں ہو وہ چیز کہ جو ہم مانگ رہے ہیں. کسی کے پاس جو چیز ہے نہیں اس سے ہم مانگ رہے ہیں، غریب سے کہہ رہے ہیں مجھے لاکھوں روپے دے دے، کیا فائدہ، بیکار کا وقت ضائع کر رہے ہیں. کمزور سے کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کر دے، میرا سامان اٹھا دے، مجھے دشمن سے بچا لے، ہے نا. تو اس میں وہ قوت ہو، وہ طاقت ہو، وہ اس چیز کا مالک ہو، وہ صلاحیت کا مالک ہو کہ جو ہماری دعا کو، ہماری ضرورت کو، ہماری حاجت کو پورا کر سکتی. اسی سلسلے میں اخیر میں لیکچر ختم کرتے کرتے ایک بات کہی تھی کہ ہم مانگیں کیا. تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، حج کے تعلق سے مانگنے والوں کی دو کیٹیگریاں بتائیں تھیں. اللہ نے فرمایا کہ مانگنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ تو کیا ہوتے ہیں
ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ کا ساری کارکردگی کا ماحصل، کچھ کی ساری جد و جہد، کاوش و محنت، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ دعا مانگتے ہیں، جب وہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو اس وقت بھی ان کی چاہت کیا ہوتی ہے کہ آتنا فی الدنیا، اے پروردگار تو ہمیں بس دنیا میں دے دے، بس تو ہمیں دنیا میں دے دے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کا محور دنیا ہے، جن کا مقصد دنیا ہے، جن کی خواہش دنیا ہے، جن کا ٹارگیٹ دنیا ہے، جن کی چاہت دنیا ہے، جن کی ابتدا دنیا ہے، جن کی انتہا دنیا ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی نصیب نہیں ملے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے تو دنیا میں ان کو دے دیتا ہے۔ اللہ سے دنیا ہی دنیا مانگنے والے اور اللہ سے صرف دنیا یا صرف دنیا کے لیے مانگنے والوں کو اللہ دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کو کچھ نہیں دیتا۔ دوسری ایک کیٹیگری اللہ تبارک و تعالی نے بتائی مانگنے والوں کی، وہ کون سی ہے؟ جو مومنین کی ہے، جو صالحین کی ہے۔ وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے، وہ طریقہ ہے کہ جو انبیاء سکھا کر گئے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا تو دے، تو نے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں جینے کے لیے بھیجا ہے، تو دنیا تو چاہیے، ہے نا؟ قرآن میں مال کی برائی نہیں ہے، قرآن میں مال کو خیر کہا گیا۔ تندرستی چاہیے، جوانی چاہیے، طاقت چاہیے، لیکن کیا؟ دنیا اور آخرت دونوں مانگو، لیکن اس میں بھی ایک نقطہ ہے غور کرنے کا کہ آتنا فی الدنیا، دنیا تو دے لیکن کیسے، ہے نا؟ بس کچھ بھی دنیا میں دے دے نہیں، حسنہ، جو بہتر ہو وہ دے، جو پاک ہو وہ دے، جو حلال ہو وہ دے، جو میرے ایمان کو نہ ٹھیس پہنچائے، میرے اخلاق کو ٹھیس نہ پہنچائے، میرے عقیدے کو نہ ٹھیس پہنچائے، میرے عمل کو نہ مجروح کرے، میری شخصیت کو نہ مجروح کرے، میرے ایمان کو نہ نقصان پہنچائے، میرے دین کو نہ نقصان پہنچائے، میری نسلوں کی تربیت کو نہ نقصان پہنچائے، ایسی چیز دے۔ دنیا میں بھی بھلائیاں دے، اچھائیاں دے، اعلیٰ ظرفی دے، اخلاق دے، صداقت دے، سچائی دے، رزق حلال دے، علم دے، عمل دے، دین سمجھنے کی توفیق عطا کر۔ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی بھلائیاں دے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائیاں دے دے۔ وہی تو اصل مقصود ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ فی الآخرۃ حسنۃ، مجھے آخرت میں بھلائیاں دے دے، ساری آخرت کی بھلائیاں دے دے، اور اگر تو مناسب سمجھے تو بونس کے طور پر کچھ دنیا میں بھی اچھا دے دے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن کیونکہ انسان حریص ہے، کیونکہ ہر انسان دور رس نگاہ نہیں رکھتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ اس کی سائیکولوجی والی جو بات پہلے بھی ہم نے کہی تھی، تو اس نے دنیا کا ذکر پہلے کیا کہ انسان کو دعا میں رغبت آ جائے، انسان کو دعا کا شوق آ جائے، ورنہ دعا کی حقیقت تو اصل وہ ہے کہ انسان اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے آقا کا مزاج شناس ہو جائے، اپنے آقا کا مزاج شناس ہو جائے، اس کے مزاج کو سمجھنے والا ہو جائے۔ تو کہا کہ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائیاں دے، کیونکہ اگر آخرت میں بھلائیاں خدا نہ خواستہ والعیاذ باللہ کسی کو نہ ملے تو دنیا کی ساری بھلائیاں کافور، دنیا کی ساری بھلائیاں بیکار۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت والے شخص کو، سب سے زیادہ انعاموں اور اکراموں میں رہنے والے شخص کو، سب سے زیادہ مال و دولت میں رہنے والے شخص کو، سب سے زیادہ لطف اندوزیوں میں رہنے والے شخص کو جب جہنم کا ایک جھونکا دیا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے زندگی میں کبھی کوئی مزہ اٹھایا ہے، تو جہنم کی ایک ہوا کا جھونکا اس کو دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری بھلائیاں، دنیا کی ساری مزے، دنیا کی ساری مستیاں بھلا دے گی۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر آیا کہ ایک مومن کو جب جنت میں داخل ہوتے وقت جنت کی مہک، جنت کے ٹھنڈے جھونکوں کی ایک ہوا اس کو دی جائے گی، اور ایک مہک کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا دنیا کی اس دشوار گزار زندگی میں تمہیں کوئی تکلیف برداشت کی تھی؟ کہے گا خدایا مجھے تو کچھ نہیں یاد کہ کون سی تکلیف کہاں ہوئی تھی۔
تو دنیا اور آخرت کی مثال تو ایسی ہے کہ میں کہا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے صرف. دیکھیے ایک بات پر غور کیجئے کہ دنیا کی زندگی تو ایک خواب ہے، خواب ہے. حق اللہ نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. ہم اسکرین پہ کچھ دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ ہمیں کر کر دکھایا جا رہا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے جب کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت نہیں. تو دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک بڑا ڈراؤنا، بڑا بھیانک خواب دیکھے، خواب میں بڑی اذیت میں ہو، بڑی تکلیف میں ہو، بڑی دشواری میں ہو، دشمن کا ڈر ہو، اس کو کوئی درندہ اس پر حملہ کر رہا ہو، وہ کسی کھائی کے اندر گر رہا ہو اور اس کی نیند کھلے ایک دم سے، تو اسے معلوم ہو کہ وہ اپنے راحت آرام دہ بستر کے اوپر ٹھنڈے کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن میں اپنے بستر پر سو رہا ہے. وہ خوش ہوگا، الحمدللہ کہے گا، ایک گلاس پانی پیے گا، کروٹ لے گا اور سو جائے گا. اسی طریقے سے ایک شخص اگر خواب دیکھے کہ وہ بادشاہ بنا ہوا ہے نا، شاہی تخت شاہی پر جلوہ افروز ہے اور اس کے آگے خدم حشم ہے، لذتوں کے کھانے ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ جب نیند کھلتی ہے تو اپنی اسی کٹھلیا میں، اپنے اسی ٹاٹ پر، اپنی اسی چٹائی میں، اسی میں پسینہ بہتے ہوئے، ہاتھ سے پنکھا جھلتے ہوئے. تو میں کہتا ہوں 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی میں اگر اس خواب کے 5 منٹ کا کوئی ریشو نکالنا چاہیں تو نکل جائے گا، شاید نکل جائے گا. کمپیوٹر کے اسکرین پہ شاید بہت سارے زیرو کے ساتھ کچھ لکھا دکھ جائے گا، پہلے ہم اس کو پڑھ نہ سکتے ہوں لیکن نکل جائے گا. لیکن کبھی ختم نہیں ہونے والی آخرت کی زندگی، کبھی ختم نہیں ہونے والی آخرت کی زندگی سے اگر ان دنیا کی زندگی کے 30 40 50 60 70 سال کا ریشو نکالا جائے تو کوئی ریشو نہیں نکلے گا. بس غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں چننا یہ ہے کہ کیا یہ اتنی سی زندگی کہ جس کا کوئی ریشو نہیں نکل سکتا ابدی زندگی سے، اس کی راحتیں، اس کی سہولتیں، اس کی آرائشیں، اس کے فائدے، اس کی منفعتیں، اس کی اچھائیاں مانگنی ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دینے والی ہستی سے قبولیت کے اوقات میں، ایسے وقتوں میں کہ جس وقت اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا. حدیث کے اندر آیا کہ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. نزول فرمانے کا مطلب کہ اس کی توجہ نزول فرماتی ہے، اس کی رحمت مرکوز ہوتی ہے اور وہ یہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشش کرانے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مغفرت کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. تو ان اوقات میں ہم کو ایسا مانگنا ہے. اس دعا کی آیت کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ لعلہم یرشدون، بس میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھی سے دعا قبول کرنے کی امیدیں رکھیں، مجھی پر یقین کریں. لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ راہ راست اختیار کر لیں گے. اس کے بعد اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفان. روزے کے مزید مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے مزید روزے کے احکام پیش کر رہا ہے. بیچ میں دعا کی آیت آ گئی تھی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اب یہاں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ روزے کے اوقات اور روزے کی پابندیوں کا ذکر آ رہا ہے کہ روزہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور کب سے کب تک روزہ لاگو رہے گا اور کب سے کب تک روزہ لاگو نہیں ہوگا. رمضان روزے کا مہینہ مقرر ہو گیا، اب اس کے ایام میں روزے کو فالو کیسے کرنا ہے وہ اللہ بتا رہا ہے. پابندی سے پہلے اجازت کا ذکر ہے. دیکھیے یہ بھی ایک قرآن کی سائیکولوجی کی اگر کوئی اسٹڈی کریں آپ اس طریقے سے کہ قرآن میں سائیکولوجی کی رعایت، کوئی سائیکولوجی کا طالب علم اگر اس پر کام کرے تو بڑے گوشے ہیں. کہا کہ
سختی سے پہلے، پابندی سے پہلے اجازت کا، رخصت کا ذکر ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام، جائز کر دی گئی ہے تمہارے لیے روزے کی رات، الرفث الی نسائکم۔ یہ لفظ رفث کیا ہے؟ کہ اسی صورت میں رفث کا لفظ آگے بھی آ رہا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ قرآن کی ایک مخصوص اصطلاح ہے رفث۔ عربی زبان میں رفث کہتے ہیں گندگی کو۔ قرآن کیونکہ حیا کی زبان استعمال کرتا ہے، قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ قرآن انتہائی پاکیزی کی کتاب ہے، طہارت کی کتاب ہے۔ مسائل جہاں بیان کرنا ضروری ہوتے ہیں وہاں اللہ مسائل تو بیان کرتا ہے نا۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق سے شرماتا نہیں ہے، لیکن زبان کا استعمال حیا والا، اسٹینڈرڈ والا، اعلیٰ ادبی والے زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ رفث کہتے ہیں، اصلاً تو رفث جماع کو کہتے ہیں، ہے نا۔ اسی لیے جو ہے کیونکہ احرام کی پابندیوں میں بھی یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ تعلق منع ہے، روزے کی پابندی کے اندر بھی بیویوں کے ساتھ تعلق منع ہے، تو اس لیے یہاں لفظ رفث ہے۔ اس لیے رفث بے حیائی کو کہتے ہیں، رفث گندگی کو کہتے ہیں، رفث شرمندگی والی بات کو کہتے ہیں، تو رفث گندگی سے متعلق۔ تو اس میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، عورتوں سے تعلق رکھنا، ازواج کے ساتھ تعلق رکھنا، تمہارا بیویوں سے تعلق رکھنے کے لیے روزے کی راتوں میں اجازت دی گئی ہے۔ خالی اتنی بات نہیں ہے، اصل میں اس کی شان نزول کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے جب روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا مومنین پر، تو روزے کی پابندیاں یہ تھیں کہ مغرب کے وقت افطار سے روزہ شروع ہوتا تھا، اور پھر کھانے پینے کی اور روزے کی ممنوعات سے اجازت رہتی تھی اس وقت تک کہ جب تک انسان سو نہ جائے۔ انسان اگر سو جائے، عشاء کی نماز پڑھی اور پھر سو گئے، یا کوئی شخص تھکا ہوا تھا عشاء سے پہلے سو گیا، تو روزہ شروع ہو جائے گا۔ گویا کہ فجر سے مغرب تک کا روزہ نہیں تھا، بلکہ پورے دن کا روزہ تھا۔ مغرب میں روزہ کھلتا تھا، کھا لیجئے، پی لیجئے، آرام کر لیجئے، سو گئے، روزہ شروع۔ ایک بار کیا ہوا کہ ایک صحابی، ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ، جو مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے، وہ دن بھر کی گرمی کے اندر محنت مزدوری کر کے آئے۔ جب گھر آئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی کچھ کھانے پینے کا سامان ہے؟ تو کہنے لگیں کہ بھئی کھانے پینے کا تو کوئی سامان ہے نہیں۔ ان احادیث کو تھوڑا اس طریقے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کہ جن نے ہم تک دین منتقل کیا ہے، ان کی زندگییں، ان کی کلچرل کنڈیشنز کیا تھیں، اور آج ہم نے رمضان کو، عید کو، بقرعید کو جو تہوار بنا لیا ہے، اور اس کے جو کچھ اصول و ضابطے رکھ لیے ہیں، اور جن کو شاید شریعت کے طرف سے منزل کردہ احکامات سے زیادہ ضروری سمجھ لیا ہے، ان کو اور صحابہ کی زندگیوں کو بھی کبھی کبھی آنکھ کر اور تول کر دیکھنا چاہیے۔ تو ان کی بیوی نے فرمایا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں ایسا کرتی ہوں کہ تمہارے لیے کچھ تلاش کر لاتی ہوں، کچھ ارد گرد کچھ دیکھتی ہوں، کچھ چیز مل جائے، کوئی نظم ہو جائے، کوئی انتظام ہو جائے، کہیں سے کوئی کھانے کا کچھ جگاڑ ہو جائے۔ تو وہ گئی کھانے کا انتظام کرنے۔ اب کیونکہ یہ تھکے ہوئے تھے دن بھر کی مزدوری سے، تو یہ تھوڑا سا ان نے کمر سیدھی کر لی، سر ٹیکا اور نیند لگ گئی۔ جب وہ ادھر ادھر سے، پڑوس سے، رشتہ داروں سے، بھائی بہن سے، ماں باپ سے، جس سے بھی انتظام کر کر گھر واپس آئیں، اور دوڑی دوڑی گھر میں داخل ہوئیں کہ اب اپنے شوہر کو کچھ لائی ہوں وہ دن بھر کے تھکے شوہر کو کھلا دوں، تو دیکھا کہ ان کی نیند لگ چکی تھی، یعنی اب تو ان کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ خیر بدتار، تمہاری بڑی نامرادی ہو بھائی، بڑا افسوس کیا۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ دن میں پتہ چلا کہ ان کو انتہائی کمزوری ہو گئی،
نڈھال ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، یا غش کھا کے بے ہوش جیسے ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی حکمت تھی کہ وہ اپنی اس نعمت کا احساس کرانا چاہتا تھا. اللہ چاہتا تو شروع سے ہی ایسا ہو جاتا، لیکن شریعت منسوخ کیوں کی جاتی ہے؟ کبھی آسانیاں ہوتی ہیں، پھر وہ آسانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، لوگ عادی ہو جاتے ہیں، جیسے شراب کے معاملے میں ہوا، بہت سارے احکام کے معاملے میں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سخت احکامات بتاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اصلاً تو یہ ایسے ہونا تھا، اصلاً تو یہ ایسے ہونا تھا، لیکن اللہ کی شفقت ہے، یہ مہربانی ہے تم پر کہ اللہ نے یہ کنسیشن کر دیا اور ثواب تم کو پورا دیا. جیسے کہ معراج کے سفر میں بتایا کہ اصلاً تو یہ تھا کہ تم ایک دن میں 50 بار اللہ کے حضور نمازیں پڑھو تو تب جا کر شاید غلامی کا حق کچھ ادا ہو جائے، لیکن کہا کہ لو میں نے 5 کر دی، ثواب 50 کا ہی ملے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اس کنسیشن کو ہمیں دیا، اور اس طریقے سے اس کی شان نزول ہوئی تاکہ ہم اس کی قدردانی کریں، ہم اللہ کی اس نعمت کو محسوس کریں. اسی طریقے سے اور بھی کچھ روایتیں آتی ہیں. ایک حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان نے رات میں جو ہے وہ گھر پہنچے تو ان کی بیوی سو چکی تھی، اور وہ یہ سمجھے کہ جو ہے وہ یہ ایسا ہی بس بہانہ بنا رہی ہیں، اور اس طریقے سے ان نے جو ہے وہ روزے کے محرمات کا ارتکاب کیا، اور بہت افسوس ہوا، بڑا رنجیدہ ہوئے. اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہا کہ صاحب آج تو میں نے بڑا گڑبڑ کر دی، میرا روزہ خراب ہو گیا. تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اب یہ بڑا ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے. قرآن نے، اگر یہ تو خیر ایک الگ پورا موضوع درکار ہے اس کے لیے کہ آپ دیکھیے تو انتہائی نازک، انتہائی اہم رشتہ جو ہے انسانی رشتوں میں، وہ شوہر و بیوی کا رشتہ ہے. مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے، جو ازدواجی رشتہ ہے، جو نکاح کا رشتہ ہے، وہ بہت اہم ترین رشتہ ہے. اور اس رشتے کو ڈیل کرتے وقت، ہمیشہ اس رشتے کو نبھاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا انوکھا رشتہ ہے، یہ ایک ایسا انوکھا رشتہ ہے کہ یہ اللہ کے نام پر بنایا جاتا ہے. اللہ کا نام لے کر خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، شریعت کا ایک حکم بنایا جاتا ہے، آیت قرآنی پڑھی جاتی ہے، اللہ کا نام لے کر اس رشتے کو منعقد کیا جاتا ہے. باقی رشتے تو اللہ خود منعقد کر دیتا ہے، ماں کا، باپ کا، رشتہ داری کے جو رشتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کو انسان اللہ کے حوالے سے، اللہ کا ریفرنس دے کر اس رشتے کا آغاز کرتا ہے. یہ رشتہ خوشگوار، یہ رشتہ خوشنما، یہ رشتہ خوشیوں کا اور برکتوں کا باعث اسی وقت رہ سکتا ہے کہ جب اس رشتے کو نبھانے میں، اس رشتے کو چلانے میں، اس رشتے کو سینچنے میں جو ہے اللہ کے احکامات کا، اللہ کے ارشادات کا خیال رکھا جائے. اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہم، اور تم ان کا لباس ہو. ایسی صورت میں اب دیکھیے اس لباس کے کہنے کی کیا حکمت ہے. یہاں روزے کے درمیان کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزوں کی رات میں اس رشتے پر سے پابندی اٹھائی ہے، وہ اس لیے کہ یہ لباس کے طرح ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. ان کو اتنے دن دور رکھنے میں دشواری ہو سکتی تھی، یہ دشواری تم محسوس کرتے تھے، اس سے تم پریشان ہو رہے تھے. تختانون انفسکم، تم اپنی نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، تم کڑتے تھے، ہے نا. لیکن اللہ اس بات کو جان گیا. اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو ما فی الصدور، دلوں کی، سینوں کے اندر چھپی چیزوں کو، دلوں کے حالات کو جانتا ہے. اللہ تمہاری اس کیفیت کو جان چکا، اس لیے اس نے اس عظیم شریعت میں کہ جس میں حرج اٹھا لیا گیا، یہ شریعت کے جس میں سے دشواریاں اٹھا لی گئیں، یرید اللہ بکم اليسر، جس میں آسانیاں چاہی گئی ہیں، دشواریاں نہیں چاہی گئی، تو اس میں سے پابندی کو اٹھا لیا. دوسری ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے، یہ رشتہ، اس رشتے کو اللہ لباس کہہ رہا ہے. مرد
کو اللہ عورت کو لباس کہہ رہا ہے اور عورت کو اللہ مرد کے لیے لباس کہہ رہا ہے۔ اب اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو آپ کے پاس سمجھ آئے گی کہ لباس کیوں پہنا جاتا ہے۔ لباس پہنا جاتا ہے نا، لباس پہنا جاتا ہے ستر کو چھپانے کے لیے، لباس پہنا جاتا ہے حیا، عفت و پاک بازی کو دامن گیر کرنے کے لیے۔ تو مرد عورت کے عیب کو، عورت کی برائیوں کو، عورت کی خامیوں کو، عورت کی کوتاہیوں کو چھپاتا ہے۔ اگر مومن مرد ہے، اگر قرآن کے فہم سے آراستہ ہے، اگر وہ مومن قرآن وہ شوہر ہے کہ جو شوہر قرآن پیش کرتا ہے، یا اگر وہ بیوی ہے کہ جو قرآن پیش کرتی ہے، تو مرد عورت کے عیب کو، عورت کی برائیوں کو، عورت کی خامیوں کو، عورت کی کمزوریوں کو چھپانا چاہیے، اور عورت کو مرد کی برائیوں کو، مرد کی خامیوں کو، مرد کی کمزوریوں کو چھپانا چاہیے۔ ہم راز ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی رازوں کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ لباس، تو لباس ایک دوسرے کی تحفظ کی طرف اشارہ ہے، ایک دوسرے کو سمونے کی طرف اشارہ ہے، اور ایک دوسرے کے قرب کرنے والا، قرب کی قریب ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کہ انسان سے اس کے کپڑوں سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے کپڑوں سے قریب کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسلام میں نکاح کا تصور بڑا ہمگیر تصور ہے، بڑا ہمگیر تصور ہے۔ ایک مرد اور عورت کی فطری ضرورت کو پورا کرنے سے لے کر ایک وسیع اسلامی معاشرے کے تشکیل تک اس کا مفہوم جاتا ہے، تشکیل تک اس کا مفہوم جاتا ہے۔ ہمارا ایک طویل لیکچر جو ہے اسلام کے نکاحی تصور پر ہے، اور وہ ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہیں، ان نے وہ لیکچر کرایا تھا۔ تو اگر انہوں نے اجازت دی تو ہم اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے کہیں گے کہ موقع ہو تو وہ اس چینل پر اس لیکچر کو ٹکڑوں میں کر کے ڈالنے کی کوشش کریں، اگر ایسا ممکن ہو سکتا ہو تو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا تھا کہ تم اپنی نفسوں سے خیانت کرتے تھے، اللہ جانتا تھا کہ تم جو ہے دل میں اس میں گڑبڑ کر دیتے تھے، ادھر بھی اللہ نے اشارہ کر دیا۔ فتاب علیکم، لیکن کیونکہ تم مومن ہو، تمہارا مقصد نافرمانی نہیں تھا، تمہارا مقصد اللہ کے قانون کو توڑنا نہیں تھا، تم بشری کمزوری کے تحت مجبور تھے، تم دل میں کچھ چاہتے تھے اور کہہ نہیں پاتے تھے۔ اللہ کے احترام میں، اللہ کے رسول کے احترام میں، اللہ کی شریعت پہ کیا کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ فتاب علیکم، لیکن اس کے اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، وعفا عنکم، تم سے درگزر کر لیا، معاف کر لیا، ہے نا۔ فالآن باشروہن، بس اب تم بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہو۔ مباشرہ کہتے ہیں عربی میں اصلاً، پشرا کہتے ہیں عربی میں کھال کو، مباشرہ کہتے ہیں روبرو ہونے کو۔ اصلاً ہے نا، آپ عربی میں کہیں گے باشرت فلانا فی الطریق، میں راستے میں فلاں صاحب مجھ سے ملے تھے، مباشرہ، روبرو، آمنے سامنے ملاقات ہوئی ان سے۔ تو یہ بھی قرآن کا وہی عفت و پاک بازی حیا والی زبان ہے کہ بیویوں سے ملاقات کے لیے لفظ مباشرہ استعمال کیا، ان سے روبرو ہو سکتے ہو۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور چاہو تم وہ حاصل کر سکتے ہو تم وہ ما كتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے نا، اولاد لکھی ہے، یا جو بھی کھانے پینے کو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق لکھا ہے راتوں میں، وہ تم اس کو حاصل کر دو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ 3 پابندیاں ہیں جو رات میں نہیں ہیں، دن میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندیوں کے بارے میں بتا دیا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، عورتوں سے ملو، کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، جہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے میں سے فجر کے وقت میں نمایاں نہ ہو جائے۔ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ، پھر روزے کو پورا کرو۔ اب کوئی گنجائش نہیں، اب کوئی اجازت نہیں، اب پابندی شروع ہو چکی ہے۔
وَأَتِمُّ الصِّيَامَ، رات کو روزے کو پورا کرو، إِلَى اللَّيْلِ، رات تک۔ صبح صادق کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہے، اور إِلَى اللَّيْلِ، رات سورج ڈوبنے تک کی ہے۔ انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا تکمیل کریں گے، پھر اس کے بعد ذرا سا اعتکاف کا تذکرہ ہے، پھر انشاءاللہ یہ آیت سیام ختم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔